جی السلام علیکم۔ آج میرا میں میسیج دینا چاہ رہا ہوں پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جو ہمارے آنریبل ججز صاحبان ہیں ان کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا میسیج شروع کروں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ میسیج دینا چاہیے کیونکہ میری یہ ڈیوٹی بن گئی ہے۔ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، میری یہ ڈیوٹی بن گئی ہے کہ میں یہ بات کروں۔ آگے ان تک بات پہنچتی ہے نہیں پہنچتی، یہ میرا نصیب اور میرا مقدر۔ کم از کم میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی آواز تو میں نے اٹھائی۔ میں ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کے لیے اور پاکستان کے تمام عدالتوں کے لیے۔ جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشرار چھڑا کے لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو، جس دیش کا منصف قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی، جس دیش میں دولت شرفا سے ناجائز کام کرواتی ہو، اس دیش کے رہنے والوں پر آواز اٹھانا لازم ہے۔ تو میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں آواز اٹھا رہا ہوں۔ میری پلیز جن کو میں یہ ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ یہ آواز، میری جو آواز ہے، یہ جج صاحبان تک پہنچ جائے۔ بزی تو وہ بہت ہیں، لیکن امید ہے کہ وہ بات سن لیں گے، اور میرا جو مقصد ہے صرف ان تک اپنی آواز پہنچانا، اس میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور شاید اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ ہم آج قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ چل رہی ہے، جوڈیشل کونسل کی جو ہیئرنگ چل رہی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معزز جج صاحبان جو ہیں وہ جو ریمارکس دے رہے ہیں، میں ان کے بارے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اور جو ہمارے جج صاحبان ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایسی اس ماحول میں بات کرتے ہیں، اس آئیڈیل کنٹری کی بات کرتے ہیں جس میں کہ کبھی کوئی جج نہ بکا ہو، کسی جج نے رشوت نہ لی ہو، کوئی جج ڈرا نہ ہو، کوئی جج باعث نہ ہو، اس نے نفرت میں فیصلے نہ کیے ہوں، اس نے پیسے لے کے فیصلے نہ کیے ہوں۔ یا تو یہ آئیڈیل سچویشن ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نیت خراب ہے یا یہ ہے۔ ہم پاکستان کے رہنے والے عدلیہ کی بہت عزت کرتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عزت کم کرتے ہیں، ڈرتے زیادہ ہیں۔ کیوں کہ ڈر ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو ہم جیل نہ چلے جائیں۔ تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر فیصلے ایسے کریں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، آپ سے ڈریں نہ۔ تو بہت ہی احترام کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کے خلاف ایک بات ہوئی، ریفرنس کیا کہ انہوں نے پاکستان سے باہر ان کی وائف کے یو کے میں ان کی پراپرٹیز وغیرہ ہیں، اور اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بہتر یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ وہ ایک ایسے منصب پہ فائز ہیں کہ کل آنے والے سالوں میں انہوں نے اس ملک کا چیف جسٹس بننا ہے، اور یہ جو جس عہدے پر وہ ہیں، یہ وہ عہدہ ہے کہ اس میں اگر کوئی، میرے پوائنٹ آف ویو سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لوگ ایگری بھی کریں گے، کہ اگر ان پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے تو وہ اس کا جواب ضرور دے۔ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ جواب دیں، کیوں کہ ان کے کردار کے اوپر یہ بات ہوئی ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک آدمی نے الزام لگایا اور اس پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے بھی یہ کام کیا، آپ نے بھی یہ کام کیا، آپ نے بھی یہ کام کیا، مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ آپ سے پوچھا گیا،
مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیں. تو میں اپنے محترم جج صاحبان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں انصاف بکتا نہیں ہے؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، اور ان کو جو پھانسی دی گئی اس کے پھانسی کے اسی وقت لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پھانسی غلط ہے. اور اس کے بعد لوگ جو جج صاحبان تھے سال بعد 30 سال بعد 35 سال بعد انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم پہ پریشر تھا، ہم نے مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا، جبکہ فیصلہ بھی غلط تھا. سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی، اور بھی کچھ ہو سکتا تھا، لیکن سزائے موت نہیں ہو سکتی تھی جو ان کو دی گئی. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہماری عدلیہ پہ سوال اٹھنے لگے. تو کیا عدلیہ کے جج صاحبان شرمندہ ہوئے؟ نہیں ہوئے. سوری کہا؟ نہیں کہا. لیکن ایک آدمی مر گیا، اور اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا پاکستان کو کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے اور سزا پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے. کیوں کہ اگر عدالت اس کو پھانسی نہ دیتی، عدالت اس کو انصاف کے اوپر مبنی فیصلہ ہوتا، تو انسان اپنی موت، جو کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے لیڈر چلے گئے، دنیا اسی طرح چل رہی ہے. لیکن کیا اس فیصلے کے بعد کوئی ڈیسیجن ایسا آیا کہ ان جج صاحبان کو کٹہرے میں لایا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا تھا؟ اور دوسری بات، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ کیا جو ان پہ الزام ہے. ہمیں اب شک ہے، ہم ایک شک کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، اور میرے ساتھ اور بھی کئی پاکستانی ہوں گے جن کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہے ہوں گے. میں کامن مین ہوں، کتنے لوگ جن کے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہوں گے شاید وہ بات کرتے ہوں، آپس میں بیٹھ کے کرتے ہوں، لیکن اوپن نہ کرتے ہوں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حدیبیہ پیپر مل کا جو فیصلہ سنایا، ٹھیک ہے، اگر ان کے نزدیک سامنے ایک کیس ہے، جس طرح ہزاروں کیس آتے ہیں، ایک کیس یہ بھی آیا، حدیبیہ پیپر مل کا انہوں نے فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پبلک پراپرٹی ہو جاتا. لیکن جب انہوں نے اس فیصلے کی اپنے طور پر اپنے ڈیسیجن کی، انہوں نے پروٹیکٹ اس کو کیا کہ اس کا کوئی ٹاک شو میں کوئی ذکر نہیں کرے گا. اگر آپ کا ڈیسیجن ٹھیک تھا، آپ کا سب کچھ ٹھیک تھا، تو قاضی صاحب آپ کو اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح ہزاروں فیصلے آپ نے، کیا آپ نے ہر فیصلے میں جو آپ نے ڈیسیجن میک کیا، کہ آپ نے ہر فیصلے میں یہ لکھا کہ اس کو کوئی بھی آدمی نہ ٹی وی پہ ڈسکس ہوگا، نہ کسی جگہ ڈسکس ہوگا؟ کہ آپ نے اپنے ہر فیصلے میں، یا صرف اسی پرٹیکولر فیصلے میں آپ نے یہ کیا؟ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ ٹائم بارڈ تھا، اس پہ ڈیٹ گزر گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، کیا اس میں جو کچھ چیزیں اٹھائی گئی تھی، جو چیکس تھے، جو بینک اکاؤنٹس تھے، سارا کچھ جو تھی، جو ڈیٹیل تھی، کیا وہ غلط تھی؟ اگر وہ ڈیٹیلز ٹھیک تھی، پیسے آئے تھے، منی لانڈرنگ ہوئی تھی، پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا گیا تھا، سارا کچھ تھا، تو سر پاکستان کا پیسہ پاکستان کا پیسہ لوٹنے والوں کو بے شک 15 سال بعد ہوں یا 20 سال بعد ہوں، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو سر ان کی معافی نہیں ہے، کیونکہ آپ امین ہو. سر آپ امین ہو اس چیز کے کہ پاکستان کے پیسے کی آپ نے رکھوالی کرنی ہے، کیونکہ حکومت پاکستان کے پیسے، اس کے جو ٹیکس کا پیسہ ہے، اس کی رکھوالی کرے گی، اور آپ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے قانونی حیثیت سے. سر لیکن جب آپ کا یہ فیصلہ آیا تو ہمارے ذہن میں شک پڑ گیا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب ڈر تو نہیں گئے؟ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہیں پریشر میں تو نہیں آ گئے، یا کچھ اور بات تو نہیں ہو گئی؟ اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جائیدادیں آ گئیں، نکل آئیں. سر ایک سمپل سی بات تھی جو ہر انسان کے ذہن میں جاتی ہے کہ آپ کے اوپر ایک چیز آئی کہ آپ نے یہ پراپرٹی کہاں سے خریدی، آپ کی مسز نے کہاں سے خریدی. آپ اس کا سمپل سا ایک جواب دیتے، جو اتنے مطلب کہ سال ہو گئے اس کیس کو، 2 سال تو تقریباً 1.5 سال تو ہو ہی گیا ہے، 1.5 پونے 2 سال، جیسے کم عرصہ ہو گیا ہوگا. اس دوران صرف آپ سر 2 سماعتیں ہوتی، اور آپ اپنا سارا ڈاکومنٹس اس میں رکھ دیتے کہ یہ میری وائف کے مکان تھا، اور انہوں نے یہاں سے پیسے یہاں سے لیے اور یہ چلا گیا، اور سب لوگ شرمندہ ہوتے، اور آپ
کو سب سلام کرتے، لیکن آپ نے اس چیز کو کاؤنٹر آرگومنٹ کرتے گئے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ سر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں سنڈے کو بھی عدالتیں لگی ہیں۔ میں اپنے محترم چیف جسٹس صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حمزہ شہباز کے سلسلے میں جو لاہور کے چیف جسٹس تھے شمیم صاحب، سردار شمیم صاحب، انہوں نے گھر میں بیٹھ کے چھٹی والے دن ان کی جو بیل تھی، وہ اس کا نام کیا، ان کو بیل دی۔ کیا جو ملزم ہوتا ہے، جس کی بیل کی اپلیکیشن جاتی ہے، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو؟ ٹھیک ہے، آپ کی اسیسن سروس سے آپ چھٹی والے دن بھی عدالت لگا لیتے ہیں، لیکن نہیں سر، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر طرف یونین بنی ہوئی ہے، ہر ایک یونین بن چکی ہے۔ تاجروں کی یونین ہے، وکیلوں کی یونین ہے، ججز بھی اپنی یونین اناؤنس نہیں ہوئی لیکن یونین ہے، ڈاکٹروں کی یونین ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ جو ہیں پارلیمنٹرین، ان کی اپنی ایک برادری ہے جو یونین کا نام چلے ہم ان کو نہیں دیتے، لیکن برادری ہے۔ جب ان سے بات کرو، ہماری پولیٹیکل برادری جو ہماری سیاسی برادری ہے، یہ سارے ہیں۔ اگر کسی کی یونین نہیں اور کسی کی برادری نہیں ہے تو وہ عوام ہے، پاکستانی عوام ہے، جو جگہ جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ سر کیا آپ نے اس چیف جسٹس سے پوچھا، ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب، کہ آپ نے قانون میں یہ موجود ہے کہ ملزم کو سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی بیل لے لی؟ کیوں لی؟ کہ اس کے ساتھ پیسہ ہے؟ کہ آپ نے ہر آدمی کی اس طرح بیل لی ہے؟ کوئی غریب آدمی آپ کے دروازے پہ آتا ہے کہ سر میری بیل لے لیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی، سنڈے کو، منڈے کو آنا، ٹیوزڈے کو آنا، فلانے دن کو آنا۔ اور ایک اور بات سر، اس پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ لکھا، اور ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، اگر تو اس کے قانون میں اس کی حیثیت ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک فیصلے میں اپنا نوٹ میں لکھا کہ پرویز مشرف کو پھانسی دی جائے ڈی چوک میں اور گھسیٹ کے لے کے جایا جائے۔ سر ایک چیف جسٹس، ایک پروونس کا چیف جسٹس ہیں، خیبر پختونخوا کے وہ چیف جسٹس ہیں، کیا پاکستان کے قانون میں گھسیٹ کے لے کے جانے کی اور اس کو وہاں پر پھانسی دینے کی اس میں قانون کوئی موجود ہے، شک موجود ہے؟ اور اس کو وہاں پر جب مر جائے تو اس کے بعد اس کو وہاں پر لٹکایا جائے؟ کیا اس قسم کی کوئی وہاں پر شک موجود ہے، قانون میں کوئی چیز ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس جج صاحب نے جو کچھ بھی اختلافی نوٹ لکھا، کیا ہماری عدلیہ کے معزز عدلیہ نے ان سے اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ تو قانون، جو بھی آپ کا قانون ہے، جو بھی آپ لفظ بولو گے اس میں قانون میں اس کا وہ ہونا چاہیے، قانون میں وہ موجود ہونا چاہیے۔ پاکستان کے قانون کی کتاب میں جو کچھ بھی آپ لفظ بول رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ باعث نہیں تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ باعث تھے۔ اور سر اب میں بات صرف اتنی سی کرنا چاہوں گا، سر مجھے کیا پاکستان کے 90% لوگوں کو یہ یقین ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب باعزت بری ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کہ کہیں گے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو یہ جواب نہیں دے سکتے کہ ان کی بیوی جو ہے اور ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس کون سی پراپرٹی آئی ہے، تو اس کا جواب ان کے پاس وہ دینے کے اختیار نہیں ہے کہ ان کو وہ جواب دیں۔ وہ اپنی ذات کا جواب دیں گے، کیونکہ بیوی اور اس کے بچے جو انڈیپینڈنٹ ہیں۔ سر بیوی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی۔ اگر کل کو اور کئی لوگ ایسے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، اگر آپ مانگتے ہیں کہ ثبوت مانگے، سر جو رشوت لے گا وہ ٹی وی کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے سامنے بیٹھ کے رشوت نہیں لے گا، وہ رسیدیں نہیں دے گا۔ سر وہ کوئی چیز دے گا، پراپرٹی دے گا، یا وہ گاڑیاں دے گا یا کچھ اور چیز دے گا، اور وہ جو رشوت لے گا وہ اپنے نام پہ یا اپنے اکاؤنٹ میں نہیں رکھے گا، وہ کسی کے اکاؤنٹ میں رکھے گا، رشتہ داروں کے اکاؤنٹ میں رکھے گا، بیوی بچوں کے اکاؤنٹ میں رکھے گا، یا اپنے ملازموں کے اکاؤنٹ میں رکھے گا، جس طرح یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو سر ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بے گناہ ہیں تو سر بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ باعزت بری ہو جائے اس چیز سے۔ اور اگر وہ اس سوالوں کے جواب نہیں دیتے کہ ان کی وائف کی پراپرٹی کہاں سے آئی، سر انگلینڈ میں
کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز خریدتا ہے، پراپرٹی جو خریدتا ہے سر، اس کا ریکارڈ پورے کا پورا موجود ہوتا ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، کون سے سولیسیٹر کے پاس گئے، اور اس کے بعد کس طریقے سے کانٹریکٹ ایکسچینج ہوا، سارا کچھ سر، سارا کچھ اس میں پیپرز میں ہوتا ہے سر۔ وہ سمپل تھا، پیپر ان کی مسز دے دیتی کہ میرے ہسبینڈ کو امبیرسڈ فیل نہ کرے، لیکن کیوں کہ سر اب ہمیں شک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کاؤنٹر کوشچن کر رہے ہیں سر، اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو سر ہماری ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی بن سکتی ہے تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں بھی جے آئی ٹی کیوں نہیں بن سکتی؟ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور جوڈیشل کونسل کے جتنے بھی ممبر معزز جج صاحبان ہیں، یہ ایک ہائی پاورڈ جے آئی ٹی بنائے اور ان کو 1 مہینہ 1.5 مہینے کا ٹائم دیں۔ ایک ہی کیس ہے، ایک ہی پراپرٹی، 2-3 پراپرٹیز ہیں، جو کچھ بھی ہے، اور اس میں آئی ایس آئی کو رکھیں، اور اس میں چیف جسٹس صاحب بے شک آپ خود اس میں شامل ہو جائیں یا کوئی بھی معزز جج جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے، اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو یہ ٹاسک دے دیا جائے کہ 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں اس چیز کی ساری ڈیٹیل سامنے لے آئیں۔ تو سب ڈیٹیل سامنے آ جائے گی۔ بے شک ایف آئی اے کو کسی کو بیچ میں شامل نہ کریں، آئی ایس آئی کو شامل کریں اور ان سے اوتھ لیں، اور اپنے سپریم کورٹ کے کوئی جج ہیں ان کو شامل کریں بیچ میں سر، اور جن پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اعتماد کرتے ہیں ان کو تو جے آئی ٹی بنا کے تو سر اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ جو جے آئی ٹی آئے پھر اس کے بعد کیس چلے، جس طرح نواز شریف پہ چلا ہے۔ نواز شریف کو لوگوں نے ووٹ دیا، وہ اپنے سوال کے جواب نہیں دے سکا، اس نے پراپرٹیاں خریدی، سارا کچھ ہوا، اس نے جھوٹ بولا۔ آپ نے اس کو جھوٹ بولنے کے اوپر کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، اس کو ڈکلیئر نہیں کیا، غلط کیا تھا اس نے، کیونکہ وہ جس پوسٹ پہ تھا اس پوسٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو جو کچھ بھی ہے وہ اس کو سچ بتانا چاہیے، لیکن اس نے جھوٹ بولا۔ ٹھیک کیا آپ نے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا کیس چلا، جے آئی ٹی بنی، کیس چلا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ لیکن پھر سر آپ ہی کی عدالتوں نے، سر ہماری ہی عدالتوں نے حکومتوں سے پوچھا کہ کیا نواز شریف صاحب منگل تک زندہ رہیں گے، اور سر اس شخص کو جس کو جھوٹا قرار دیا گیا، اسی ملک کی عدالت نے اس کو سزا دی، وہ مجرم تھا سر، اسی مجرم کو اسی عدالت نے اس سے پوچھا، اور اسی عدالت نے اس کے لیے پورے کا پورا جو ایفیڈیوٹ تھا وہ بنایا، عدالت نے بنایا۔ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ جو چھوٹا بھائی ملزم ہے، بڑا بھائی مجرم ہے، ملزم سے پوچھ کے ہماری اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ایفیڈیوٹ بناتے ہیں، اور ان کو بعد 50 روپے کے ایفیڈیوٹ کے اوپر وہ وہاں چلے گئے، اور کل شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہوتی ہے 5 لاکھ میں۔ سر ایک مجرم باہر بیٹھا ہوا ہے وہ 50 روپے میں، اور ایک ملزم جس کی ابھی تفتیش ہو رہی ہے اور سب کچھ سامنے ہے کہ پاکستانیوں کا پیسہ لوٹا گیا ہے، سارا کچھ ہے، اس کی ضمانت ہو رہی ہے، عبوری ضمانت ہو رہی ہے، وہ بھی 5 لاکھ میں۔ اور سر میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے چیف جسٹس اپنا اسلام آباد کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اطہر من اللہ سر، اگر وہ کسی بھی جج سے جب وہ اپنا بینچ بناتے ہوں گے تو ان سے ضرور پوچھتے ہوں گے کہ ہم یہ بینچ بنا رہے ہیں، اب یہ آپ نے سماعت منڈے کو کرنی ہے، تو کیا آپ نے لکھ کے دیں گے کہ منڈے تک آپ زندہ رہیں گے کہ اس کی سماعت کرنے کے لیے اس کیس کی؟ میرا خیال ہے کہ ان کے اس میں یہ موجود ہے، ان کے پاس یہ ریکارڈ ہوگا سب بینچز کا، جب وہ بناتے ہوں گے کہ وہ جج اپنی وارنٹی دیتے ہوں گے کہ ہم زندہ رہیں گے جب تک یہ کیس چلے گا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا انصاف ہوتا ہے۔ سر آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 99.9% سر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انوسنٹ ہیں، 99.9%۔ میں
سب چیزیں چھوڑ دیتا ہوں. میں ایک بات کرتا ہوں, 99% پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل انوسنٹ ہیں سر. -1% اگر سر وہ مجرم ہوئے اور انہوں نے پراپرٹی بنائی ہوئی غلط طریقے سے, کیونکہ ان کے فیصلے بول رہے ہیں, ان کے فیصلے بول رہے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. حدیبیہ پیپر میل کا فیصلہ غلط کیا تھا سر. ایک آدمی اگر ایک غلطی کر سکتا ہے, اور اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا آدمی جو کہ یہ ڈیسیجن لے کہ میرے فیصلے کو کوئی ڈسکس نہیں کرے گا سر, پھر ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ کہیں ڈیسیجن پہلے سے تو نہیں بنا ہوا تھا. تو سر اگر 1% بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب مجرم ہوئے, پتہ چل گیا 20 سال بعد, 15 سال بعد, 10 سال بعد, تو سر پھر ہماری یہ عدلیہ کہاں کھڑی ہوگی؟ کیا ہمارے معزز جج صاحبان اپنے بیوی بچوں سے آنکھ ملا سکیں گے؟ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ سے آنکھ ملا سکیں گے اگر ضمیر زندہ ہوئے؟ میں یہ وہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, لیکن کیوں کہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ انصاف ٹکوں پہ بکتا ہے. جو یہاں کا منصف ہے, قاضی ہے, یہ مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا ایفیڈیوٹ میں بناتا ہوں, بتاؤ کتنا چاہیے, کتنی اس کا نام کیا رعایت چاہیے آپ کو. کیا جب نواز شریف یہاں سے چلے گئے اور یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہماری اعلیٰ عدلیہ کو اس چیز کا غصہ نہیں آنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب آپ ہمیں دھوکہ دے کے گئے, آپ کے پلیٹلیٹس تو اب ختم ہو گئے, اب تو اس کی کوئی چیز نہیں آ رہی, آپ اس کا نام کے بیٹھے کافی پی رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. کہاں گئے آپ کی آپریشن؟ کہاں گئی آپ کی روز ہوتی تھی کہ منگل تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, آج ہیں کل نہیں ہیں, آج ہیں کل نہیں ہیں. تو سر یا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری عدلیہ بھی بیچ میں شامل تھی, یا اگر شامل نہیں تھی, عدلیہ کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے, ان کو بھی دھوکہ دیا گیا ہے, تو سر عدلیہ کا یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, جس شخص نے ان کو دھوکہ دیا ہے اس شخص کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے سر. ایک صرف بات ہے کہ جب اپنے اپنوں کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہوں گے تو تب ملک کی تقدیر بدلے گی. اور سر پوری دنیا میں ہر سوسائٹی میں کرمنل موجود ہیں سر, کرمنل ہر سوسائٹی میں ہے. کرمنل کے کچھ کرائم کرنے سے سوسائٹی کبھی بھی خراب نہیں ہوتی سر, کبھی بھی تباہ نہیں ہوتی. لیکن سوسائٹی اس وقت تباہ ہوتی ہے جب اس کے وہاں کی اس ملک کے کیپیبل لوگ جو ہیں اگر وہ اپنا کام ایمانداری سے اور ٹھیک طریقے سے نہ کریں. کیونکہ جب ایک آدمی کرائم کمٹ کرتا ہے, اس کے بعد وہاں کی جو پولیس ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے, اس کو عدالتیں اس کو پنش کرتی ہیں, تو سر پھر کرائم ختم ہوتا ہے. دنیا میں ہر جگہ کرائم ہے. یو کے میں آپ دیکھ لیں, رائٹس ہوئے تھے سر, عدالتیں لگی تھیں 24 گھنٹے, اور لوگوں کو CCTV کے اوپر پکڑ کے وہاں سے فیصلے کیے گئے تھے. لوگوں کو فیصلے سے جیلوں کی سزائیں ہوئی تھیں. عدالتیں یہ نہیں تھی کہ 9 سے 5 چھٹیاں عدالتیں نہیں کر رہی تھیں. ان کو پتہ تھا کہ ہماری اس وقت ملک کو انصاف کی ضرورت ہے, اور ان لوگوں نے فیصلے کیے. اور ایک میں آپ کو اور آخر میں ایک بات میں بتا دوں, ہمارے ملک میں ابھی یہ روایت نہیں پڑی, میں نے آج تک نہیں سنا سر, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یو کے میں ایک عورت نے جب اس نے یہ دیکھا ٹی وی کے اوپر کہ ایک دکان کو لوٹا جا رہا ہے, اور اس کی جو بیٹی ہے وہ وہاں سے لوکوزیٹ کی ایک بوتل لے کے دکان سے نکلی ہے, تو سر اس نے پولیس کو فون کیا, اور پولیس کو فون کر کے کہا کہ میری بیٹی بھی وہاں پر لوٹ مار میں شامل تھی, آپ اس کو اریسٹ کریں. اور جب اس سے پوچھا گیا, اور اس کی بیٹی نے اولمپکس میں جانا تھا, اس کا کیریئر ختم ہو گیا کیونکہ یہ کرمنل افینس ہے. اور یو کے میں جب کرمنل کوئی افینس کرتا ہے تو اس کو جاب وغیرہ بڑی مشکل سے ملتی ہے, کیونکہ وہاں کا DBS سسٹم جو ہے وہ اس کو کرمنل وہاں پر شو کرتا ہے. تو سر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے یہ کہا کہ آج اس نے لوکوزیٹ کی بوتل اٹھائی ہے, کل کو پوری دکان چوری کرے گی. اگر اس کو آج 3 مہینے کی سزا ہوتی ہے, اولمپکس میں نہیں جاتی, لیکن پوری زندگی یہ سوچے گی. سر کیا پاکستان میں ایسی مائیں ہیں, ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو پولیس کے حوالے کریں کہ یہ لو اس نے یہ جرم کیا ہے؟ لیکن یہاں تو پولیس اور ہماری عدالتیں لوگوں کو بچاتی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. ہم تو پہلے 50 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں, 65 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے, دیکھتے آ رہے ہیں. پہلے سنتے تھے کہ وکیل ایک دوسرے کو خرید لیتے تھے, سر پھر ایک تو محاورہ بن گیا کہ وکیل کیا کرنا ہے, جج کر لو. تو سر اس روایت کو بدلیں.
تو انصاف کریں سر. امید ہے کہ آپ ضرور انصاف کریں گے. ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن سر امید ہے کہ آپ انصاف کریں گے. کمیٹی بنا دیں سر اور جے آئی ٹی بنا کے فیصلہ آ جائے گا. کم از کم اگر اس کے بغیر آپ نے کہا کہ آپ نہیں پوچھ سکتے ان سے کہ ان کی بیوی کی جائیداد کہاں ہے سر، تو سر پوچھا تو جا سکتا ہے نا سر. باقی جج بھی تو بکتے ہیں نا سر، رشوت تو لیتے ہیں نا سر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نہیں لی ہوگی، انوسنٹ ہوں گے، بری ہو جائیں گے. لی ہوگی، سزا بھگتیں گے. سمپل سی بات ہے سر. اور آپ بھی سر اٹھا کے سر آپ بھی ابھی سر اٹھا کے چلتے ہیں، لیکن سر کم از کم وہی میں نے کہا کہ 99.9% وہ انوسنٹ ہوں گے، لیکن اگر 1% وہ گلٹی ہوئے تو اس سے پھر آپ لوگ کہاں ہوں گے. امید ہے سر کہ میری یہ گزارش آپ تک پہنچے گی اور میں اپنی آواز ہی پہنچا سکتا ہوں. تو میں کیا کر سکتا ہوں جو میں نے کیا. کیوں کہ لکھا ہے نا کہ جس دیش کے اس دیش کے رہنے والوں پر آواز اٹھانا لازم ہے. سر میں نے اپنا فرض پورا کیا. آگے آپ جانیں، آپ کا خدا جانے. اللہ حافظ.